حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ہمارا پروگرام آل انڈیا علماء مشائخ بورڈ کے پیج پر صحابہ کرام کا تعارف کے نام سے ایک سیریز چل رہی ہے، جس میں کافی صحابہ کرام کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ آج ہم ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک ایسے صحابی رسول کے ساتھ کے تعارف لے کر حاضر ہوئے ہیں، جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا گیا ہے، اور سرکار نے ان کو ایک ہی مجلس کے اندر جہاں 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی تھی، اس میں وہ بھی شامل تھے، ان کو بھی جنت کی بشارت دی تھی۔ آج ہم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ لے کر آئے ہیں۔ ان کے تعارف کے ساتھ ان کا تعارف کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی حبیب الرحمن الوی مداری صاحب ہیں، جو حضرت کے تعارف کے ساتھ کریں گے، حضرت کا تعارف بیان کریں گے، ان سے چند سوالات رکھیں گے، انہی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک نعت خواں جڑیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں نعت اور اولیاء کرام یا صحابہ یا اہل بیت اطہار کی شان میں منقبت پڑھیں گے۔ آج ہمارا عنوان حضرت زبیر بن عوام ہے، تو انہی کے تعلق سے سوالات ہوں گے، لیکن ہمیں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے ہمارے اس پروگرام کے کرنے کا مقصد کیا ہے۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ جیسا کہ اس دور کے اندر جگہ جگہ کہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور تو وہیں اہل بیت کی محبت کو آڑ بنا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، تو صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں چند ادھر کے روایات لا کر۔ تو ہم نے سوچا کہ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام کیا جائے جس میں صحابہ کرام کا تعارف بھی ہو جائے اور ہماری عوام کو، ناظرین کو ان کے تعلق سے معلوم بھی ہو جائے۔ حضرت زبیر بن عوام کے تعلق سے ہم اس لیے آئے کہ ان کے تعلق سے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہے، لوگوں کو عشرہ مبشرہ کے پورے نام نہیں معلوم ہے، عشرہ مبشرہ میں کون کون شامل ہے۔ تو اس لیے حضرت ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی کہ صحابہ کا کون سے صحابی کس مرتبے کے ہیں، اور ان کی افضلیت کیا ہے، ان کا کردار کیا رہا ہے قبل اسلام، بعد اسلام، یہ سب بیان ہوگا۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا ابتدائی دور میں کہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کی محبت کو آڑ بنا کر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھیں، اسی طرح صحابہ کرام کی محبت کو آڑ بنا کر اہل بیت اطہار کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ جو اسلام معتدل تھا اس کو لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے سمجھ کر لوگوں کو سمجھانے لگے، جبکہ اسلام ایک معتدل ہے، اس نے بیچ کی راہ دکھائی ہے، اور بیچ کی راہ یہی ہے، اور اہل حق کا بھی نظریہ یہی ہے کہ ہم صحابہ کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، ان کی شان میں بھی گستاخی ہمیں نہیں کرنی، اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شان میں بھی ہمیں گستاخی نہیں کرنی، ان سے بھی محبت کرنی ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی جلد جڑنے والے ہیں ہمارے مہمان۔ صحابہ کرام کے بارے میں آپ کو بتاؤں، صحابی کی فضیلت کیا ہے۔ صحابی وہ اگر ایک لمحے کے لیے وہ ایمان لے کر آئے، اور ایمان لانے کے بعد سرکار کی زیارت کر لی، اور زیارت کرنے کے بعد بحالت ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو حضرت غوث اعظم سے بھی بڑھ کر ان کا مرتبہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ کسبی نہیں، صحابیت کا جو شرف ہے وہ کسبی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی نسبت سے حاصل ہوتا ہے، انہی کی نسبت سے سب کو ملتا ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جس دور میں سرکار نے کھڑے ہو کر ایمان کی دعوت دی، تو لوگوں میں جو سب سے پہلے ایمان لے کر آئے، عشرہ مبشرہ میں انہی کا ذکر شامل ہے، انہی کا تذکرہ شامل ہے، اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی انہی میں شامل ہے، ان کا ذکر بھی عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ انہوں نے بھی اسلام کے ابتدائی حصے میں آپ ایمان لے کر آئے، جب اسلام کا دور تھا، ابتدائی لوگ پیغام سن رہے تھے، کچھ انکار کر رہے تھے، کچھ شامل ہو رہے تھے، تو اسی وقت آپ ایمان لے کر آئے، اور آپ
جب ایمان لے کر آئے تو آپ کے چاچا نے آپ کو بہت زیادہ مارا، کبھی الٹا باندھ کر لٹکا دیا، آپ کے ساتھ جگہ جگہ زیادتی ہوئی۔ آپ نے ان زیادتیوں کو برداشت کر کر اسلام کو قبول کیا۔ قبول کرنے کے بعد آپ اس پہ ڈٹے رہے۔ آپ کا جو ایک نمایاں کردار ہے بدری صحابی ہونے کے اعتبار سے وہ بھی آپ کو حاصل ہے، اور ایک خصوصیت یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے میان سے تلوار کسی نے نکالی ہے تو وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارک ہے، کہ اسلام میں سب سے پہلے جب سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکے سے بالائی علاقوں میں تشریف لے گئی تو وہاں سے آنے میں آپ کو تاخیر ہو گئی۔ اتنے میں کسی نے خبر اڑائی کہ دشمنوں نے سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حملہ کیا، جس میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہ نے جب یہ سنا تو وہ آگ ببولا ہو گئے، اور اس کے بعد آپ جنگل کی اور آپ مکے کی وادی سے نکل کر جنگل کی اور نکلے، تو آپ جنگل کی جانب نکلے ہی تھے کہ حضرت اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کو اس حالت میں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے دریافت کیا، اے زبیر آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، اور میں نے سنا تھا کہ دشمنوں نے آپ پر حملہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے میں اس طرح نکل آیا، ان دشمنوں کا سر میں قلم کر دیتا۔ یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مسکرائے اور خوش ہوئے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہے، اور میرا حواری زبیر بن عوام ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حواری ہونے کا شرف حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے حواری ہیں۔ بہت ساری فضیلتیں حضرت زبیر بن عوام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے، وہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی تھے، وہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے بھی تھے۔ آپ کو بہت زیادہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی رشتوں سے قربت تھی، اور آپ ان کے چہیتے بھی تھے۔ ہمارے ساتھ مہمان جڑیں گے انشاءاللہ، ہم اس پر بھی مہمان سے سوال و جواب کریں گے۔ ان قریب ہمارے ساتھ مہمان جڑنے والے ہیں، ہم ان سے بات کریں گے۔